اور نوجوانوں سنو، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، اپنی ماں کو رلانے والوں، اپنے باپ کو ستانے والوں سنو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ تو نہیں سمجھے گی، اوف کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھے، بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا ارادہ کیا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے، وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی، اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے، آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے، ابراہیم اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، دروازے کو دستک دی، وہ دوسری بیوی نکلی، دروازہ کھولا، کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، کہ وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ۔ گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے